بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلح حدیبیہ کا صحیح بخاری کے اندر جو واقعہ آیا ہے اس کو حرف وارف اس جو ہے ویڈیو میں پڑھنے لگا ہوں۔ یہ کتاب الشرائط ایک چیپٹر ہے اور اس میں یہ حدیث آئی ہے ڈیٹیل کے ساتھ 2731 اور 2732 جہاد میں اور کفار سے صلح کرتے وقت شرطیں لگانا اور انہیں لکھنا۔ حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہما اور مروان رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، ان دونوں میں سے ہر ایک اپنے ساتھی کی حدیث کی تصدیق کرتا ہے۔ ان دونوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے زمانے میں تشریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجزانہ طور پر فرمایا، خالد بن ولید مقام غمیم میں قریش کے سواروں کے ہمراہ موجود ہے اور یہ قریش کا ہر اول دستہ ہے، لہٰذا تم دائیں جانب کا راستہ اختیار کرو۔ تو اللہ کی قسم خالد کو ان کے آنے کی خبر ہی نہیں ہوئی، یہاں تک کہ جب لشکر کا غبار ان تک پہنچا تو وہ فوراً قریش کو مطلع کرنے کے لیے وہاں سے دوڑا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے جا رہے تھے یہاں تک کہ جب آپ اس گھاٹی پر پہنچے جس سے مکہ میں اترا جاتا ہے تو آپ کی اونٹنی بیٹھ گئی۔ اس پر لوگوں نے اسے چلانے کے لیے ہل ہل یا ہل ہل کا لفظ کہا، ہل ہل، مگر اس نے کوئی حرکت نہ کی۔ لوگ کہنے لگے، کسوہ بیٹھ گئی، کسوہ اڑ گئی، اور نہ یوں اڑنا ہی اس کی عادت ہے، مگر جس اللہ نے ہاتھیوں کے لشکر کو مکہ میں داخل ہونے سے روکا تھا اس نے اس کسوہ کو بھی روک دیا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر قریش مجھ سے کسی ایسی چیز کا مطالبہ کریں جس میں وہ اللہ کی طرف سے حرمت و عزت والی چیزوں کی تعظیم کریں تو میں اس کو ضرور منظور کروں گا۔ پھر آپ نے اس اونٹنی کو ڈانٹا تو وہ جست لگا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ نے ان اہل مکہ کی طرف سے رخ پھیرا اور حدیبیہ کی انتہائی آخری حصے میں ایک ندی پر پڑاؤ کیا جس میں بہت کم پانی تھا۔ لوگ اس میں تھوڑا تھوڑا پانی لینے لگے اور چند لمحات میں اس کو صاف کر دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیاس کی شکایت کی گئی تو آپ نے ایک تیر اپنی ترکش سے نکالا اور فرمایا کہ اس کو اس پانی میں گاڑ دیں۔ پھر کیا تھا، اللہ کی قسم پانی جوش مارنے لگا اور سب لوگ خوب سیر ہوئے اور پیا، اور ان کی واپسی تک یہی حال رہا۔ اسی حالت میں بدیل بن ورقہ خزاعی اپنی قوم خزاع کے چند آدمیوں کو لیے ہوئے آ پہنچا اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیر خواہ بااعتماد تہامہ کے لوگوں میں سے تھا۔ اس نے کہا، میں نے کعب بن لؤی اور عامر بن لؤی کو اس حال میں چھوڑا ہے کہ وہ حدیبیہ کے عمیق چشموں پر فروکش ہیں اور ان کے ساتھ دودھ پلانے والی اونٹنیاں ہیں۔ وہ لوگ آپ سے جنگ کرنا اور بیت اللہ سے آپ کو روکنا چاہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ہم کسی سے لڑنے نہیں آئے بلکہ صرف عمرہ کرنے آئے ہیں، اور بے شک قریش کو لڑائی نے کمزور کر دیا ہے اور ان کو بہت نقصان پہنچا ہے، لہٰذا اگر وہ چاہیں تو میں ان سے ایک مدت طے کر لیتا ہوں اور اس مدت میں میرے اور دوسرے لوگوں کے درمیان حائل نہ ہوں۔ اگر اس دوران کوئی مجھ پر غالب آ جائے تو یہ ان کی مراد ہے، اور اگر میں غالب ہو جاؤں اور وہ چاہیں تو اس دین میں داخل ہو جائیں جس میں وہ لوگ داخل ہو گئے ہیں اور مزید چند روز آرام حاصل کر لیں گے۔ اگر وہ یہ بات نہ مانے تو اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں تو اس دین پر ان سے لڑتا رہوں گا یہاں تک کہ میری گردن کٹ جائے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ضرور اپنے اس دین کو جاری کرے گا۔ اس پر بدیل نے کہا، میں آپ کا پیغام ان کو پہنچا دیتا ہوں۔ چنانچہ وہ چلا گیا اور قریش کے پاس جا کر کہنے لگا، ہم یہاں اس شخص کے پاس سے آ رہے ہیں اور ہم نے اس کو کچھ کہتے ہوئے سنا ہے، اگر تم چاہو تو تمہیں سناؤں۔
اس پر کچھ بیوقوف لوگوں نے کہا ہمیں اس کی ضرورت نہیں، تم ہمیں ان کی کسی بات کی خبر دو۔ مگر ان میں سے عقلمند دو لوگوں نے کہا اچھا بتلاؤ تم کیا بات سن کر آئے ہو؟ بدیل نے کہا میں نے ان کو ایسا ایسا کہتے سنا۔ پھر جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں نے کاپی کر دیا۔ اتنے میں عروہ بن مسعود ثقفی کھڑا ہوا اور کہنے لگا اے میری قوم کے لوگوں، کیا تم اولاد کی طرح میرے خیر خواہ اور میں تم پر باپ کی طرح شفقت نہیں کرتا؟ انہوں نے کہا ہاں کیوں نہیں۔ عروہ نے کہا کیا تم مجھ پر کوئی الزام لگاتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں۔ عروہ نے کہا کیا تم نہیں جانتے کہ میں اہل عکاظ کو تمہاری مدد کے لیے بلایا، مگر انہوں نے جب میرا کہا نہ مانا تو میں اپنے بال بچے تعلق دار اور پیروکار کو لے کر تمہارے پاس آ گیا؟ انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے۔ عروہ نے کہا اس شخص یعنی بدیل نے تمہاری خیر خواہی کی بات کی ہے، اس کو منظور کر لو اور اجازت دو کہ میں اس کے پاس جاؤں۔ سب لوگوں نے کہا ٹھیک ہے تم اس کے پاس جاؤ۔ چنانچہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ سے باتیں کرنے لگا۔ آپ نے اس سے بھی وہی گفتگو کی جو بدیل سے کی تھی۔ عروہ یہ سن کر کہنے لگا اے محمد تم اپنی قوم کی جڑ بالکل کاٹ دو تو کیا فائدہ ہوگا؟ کیا تم نے اپنے سے پہلے کسی عرب کو سنا ہے کہ اس نے اپنی قوم کا استحصال کیا؟ اور اگر دوسری بات ہوئی یعنی تم مغلوب ہو گئے تو اللہ کی قسم میں تمہارے ساتھیوں کے منہ دیکھتا ہوں کہ یہ مختلف لوگوں جنہیں بھاگنے کی عادت ہے تمہیں چھوڑ دیں گے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر کہا جا اور لات کی شرنگاہ پر منہ رکھ، کیا ہم آپ کو تنہا چھوڑ کر بھاگ جائیں گے؟ عروہ نے کہا یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا یہ ابوبکر صدیق ہیں۔ عروہ نے کہا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تمہارا احسان مجھ پر نہ ہوتا جس کا ابھی تک بدلہ نہیں دے سکا تو میں تمہیں سخت جواب دیتا۔ راوی کہتا ہے پھر عروہ باتیں کرنے لگا اور جب بات کرتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک پکڑتا۔ اس وقت حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے پاس کھڑے تھے، جن کے ہاتھ میں تلوار اور سر پر خود تھا۔ لہٰذا جب عروہ اپنے ہاتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن کی طرف بڑھاتا تو مغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے ہاتھ پر تلوار کا نچلا حصہ مارتے اور کہتے اپنا ہاتھ رسول اللہ علیہ وسلم کی داڑھی سے دور رکھ۔ یہ سن کر عروہ نے اپنا سر اٹھایا اور کہنے لگا یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا یہ مغیرہ بن شعبہ ہے۔ عروہ نے کہا اے دغا باز، کیا میں نے تیری دغا بازی کی سزا سے تجھ کو نہیں بچایا؟ ہوا یوں کہ زمانہ جاہلیت میں حضرت مغیرہ، یاد رہے کہ یہ مغیرہ ابن شعبہ وہی ہیں جو حضرت معاویہ کا ساتھ دیا تھا حضرت علی کے ساتھ کے مقابلے میں، جب حضرت معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپس میں جنگیں ہوئیں، جنگ صفین، تو اس میں پھر مغیرہ ابن شعبہ اور عمر بن عاص رضی اللہ عنہما اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ یہ تینوں اکٹھے تھے، یہ وہی مغیرہ ابن شعبہ ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کافروں کی کسی قوم کے ساتھ گئے تھے، پھر انہیں قتل کر کے ان کا مال لوٹا اور چلے آئے۔ اس کے بعد وہ مسلمان ہو گئے۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا اسلام تو میں قبول کرتا ہوں، لیکن جو مال تم لایا ہے اس سے مجھے کوئی غرض نہیں۔ اس کے بعد عروہ گوشہ چشم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو دیکھنے لگا۔ راوی بیان اللہ کی قسم اس نے دیکھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوکتے تو صحابہ میں کسی نہ کسی کے ہاتھ پر ہی پڑتا تھا اور وہ اسے اپنے چہرے اور بدن پر مل لیتا تھا، اور جب آپ انہیں کوئی حکم دیتے تو فوراً اس کی تعمیل کرتے، اور جب آپ وضو کرتے تو آپ کے وضو کا گرا ہوا پانی لینے پر جھپٹ پڑتے۔ ہر شخص اسے لینے کی خواہش کرتا۔ وہ لوگ کبھی بات کرتے تو آپ کے سامنے اپنی آوازیں پست کر لیتے، آپ کی تعظیم کی وجہ سے آپ کی طرف نظر بھر کے نہ دیکھتے۔ یہ حال دیکھ کر عروہ اپنے لوگوں کے پاس لوٹ گیا اور اس نے کہا لوگو، اللہ کی قسم میں بادشاہوں کے درباروں میں گیا ہوں، کیسر و کسریٰ
कैसर व किसरा, नजाशी के दरबार भी देखा हूँ, मगर मैंने किसी बादशाह को ऐसा नहीं देखा कि इसके साथी इसकी ऐसी तज़ीम करते हों जिस तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम करते हैं। अल्लाह की कसम, जब वो थूकते हैं तो इनमें से किसी न किसी के हाथ पर पड़ता है और इसको अपने चेहरे पर मल लेता है, और जब वो किसी बात का हुक्म देते तो फ़ौरन इनकी हुक्म की तामील होती है। वज़ू करते तो लोग इनके वज़ू का बचे हुए पानी को लेने के लिए लड़ते मरते हैं। जब गुफ्तगू करते हैं तो इनके सामने अपनी आवाज़ पस्त रखते हैं और ताज़ीम की वजह से इनकी तरफ नज़र भरकर देखते नहीं। बेशक उन्होंने तुम्हें एक अच्छी बात की पेशकश की है, तुम इसे कबूल कर लो। इस पर बनु किनाना के एक आदमी ने कहा, अब मुझे इसके पास जाने दो। लोगों ने कहा, अच्छा तुम चले जाओ। जब वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और आपके साहब के पास आया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ये फ़लाँ शख्स है, ये इस कौम से ताल्लुक़ रखता है जो कुर्बानी के जानवरों की ताज़ीम करते हैं, लिहाजा तुम कुर्बानी के जानवरों को इनके सामने कर दो। चनाचे कुर्बानी इसके सामने पेश की गई। सहाबा ने रज़ी अल्लाह अन्हुम ने लब्बैक पुकारते हुए इसका इस्तकबाल किया। जब इसने ये हाल देखा तो कहने लगा, सुबहान अल्लाह, इन लोगों की बैतुल्लाह से रोकना ज़ेब नहीं देता। चनाचे वो भी अपनी कौम के पास लौट कर गया और कहने लगा, मैंने कुर्बानी के जानवरों को देखा है कि इनके गले में हार पड़े हुए हैं और इनके कोहान ज़ख्मी हैं। मैं तो ऐसे लोगों को बैतुल्लाह से रोकना मुनासिब ख्याल नहीं करता। फिर इनमें से एक और शख्स का नाम मिक्रिज़ बिन हफ्स था, खड़ा हुआ, कहने लगा, मुझे इजाज़त दो कि मैं आपके पास जाऊं। लोगों ने कहा, अच्छा तुम भी जाओ। जब वो मुसलमानों के पास आया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ये मिक्रिज़ है और ये बदकिरदार आदमी है। फिर वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुफ्तगू करने लगा। अभी वो आपसे गुफ्तगू ही कर रहा था कि सुहेल बिन अम्र आ गया। जब सुहेल बिन अम्र, ये अब्दुल्ला हज़रत अबू जंदल के वालिद हैं, ये भी इस्लाम ले आए थे। आए हाय, इन्होंने भी जंग यरमूक के अंदर फिर जो है वो आखिरी दम तक लड़े हैं। ये जितने भी इस्लाम के मुखालफत करने वाले लोग थे, इन्होंने फिर जंग यरमूक के अंदर अपनी मिसालें अबू जहल के बेटे जनाब इकरमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और अबू जहल के इसके ये सुहेल बिन आम्र और इनके दोनों बेटे, आए हाय, कमाल की इन्होंने जो है वो फाइट्स जो है सर अंजाम दिए हैं। अबू जंदल और दोनों बाप बेटा लड़ते रहे हैं यरमूक की जंग में, और ये बड़ा मुश्किल एक मरहला था मुसलमानों के ऊपर। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला की क़यादत में ये जंगें लड़ी गई, जिसमें हज़रत अबू सुफ़ियान रज़ी अल्लाह ताला की आँख ज़ाया हुई और इनकी पूरी फैमिली ने बड़ा वहाँ पे जो है काबिल ज़िक्र जो है इनकी कुर्बानियाँ हैं जंग यरमूक के अंदर। अब तुम्हारा काम आसान हो गया। जब सुहेल बिन आम्र आया तो इस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब तुम्हारा काम आसान हो गया है। ये ख़तीब अरब भी कहलाते थे सुहेल बिन आम्र, यानी इनकी गुफ्तगू बड़ी बाअसर हुआ करती थी। फिर इसने कहा, आप हमारे और हमारे अपने दरमियान सुलह की दस्तावेज़ तहरीर करें। चनाचे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कातब को बुलाकर इससे फरमाया, लिखो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस पर सुहेल ने कहा, अल्लाह की कसम, हम नहीं जानते रहमान कौन है। आप इस तरह लिखवाएं, बिस्मिकल्लाहुम्मा, जैसा कि आप पहले लिखा करते थे। मुसलमानों ने कहा, हम तो बिस्मिल्लाहिर्रहमान ही लिखवाएंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ओके लिखो बिस्मिल्लाह, बिस्मुकल्लाहुम्मा ही लिख दो। फिर आपने फरमाया, लिखो ये वो तहरीर है जिसकी बुनियाद पर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह की। सुहेल ने कहा, अल्लाह की कसम, अगर हम ये यकीन करते रखते कि आप अल्लाह के रसूल हैं तो हम ना तो आपसे बैतुल्लाह के लिए से जंग रोकते और ना आपसे जंग ही करते, लिहाजा मोहम्मद बिन अब्दुल्ला लिखवाएं। इस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की कसम, बेशक मैं अल्लाह का रसूल हूँ, अगर जा तुम मेरी तकज़ीब ही करो। अच्छा मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ही लिखो। इमाम ज़हरी ने फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दर्ज झैल फरमान की वजह से किया, अगर कुफार कुरैश मुझसे किसी ऐसी चीज़ का मुतालबा करें
جس میں وہ اللہ کی طرف سے حرمت و عزت والی چیزوں کی تعظیم کریں تو میں ضرور اس کو منظور کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا لیکن اس شرط پر کہ تم ہمارے اور بیت اللہ کے درمیان حائل نہیں ہوگے تاکہ ہم کعبہ کا طواف کر لیں۔ سہیل نے کہا اللہ کی قسم ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ عرب باتیں کریں گے کہ ہم دباؤ میں آ گئے، البتہ آئندہ سال یہ بات ہو جائے گی۔ چنانچہ آپ نے یہی لکھوا دیا۔ پھر سہیل نے کہا یہ شرط بھی ہے ہماری طرف سے، جو شخص تمہاری طرف آئے اگرچہ وہ تمہارے دین پر ہو اس کو آپ نے ہماری طرف واپس کرنا ہوگا۔ مسلمانوں نے کہا سبحان اللہ، یہ کس لیے مشرکوں کے حوالے کیا جائے گا جبکہ وہ مسلمان ہو کر آیا ہے؟ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی کہ ابو جندل بن سہیل بن عمرو بیڑیاں پہنے ہوئے آہستہ آہستہ مکہ کی نشیبی طرف سے آتے ہوئے معلوم ہوئے۔ یہاں تک کہ وہ مسلمانوں کی جماعت میں پہنچ گئے۔ سہیل نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلی بات جس پر ہم صلح کرتے ہیں اس کو مجھے واپس کر دو، اپنے بیٹے کو۔ ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی تو صلح نامہ پورا بھی لکھا بھی نہیں گیا۔ سہیل نے کہا تو پھر اللہ کی قسم میں تم سے کسی بات پر صلح نہیں کرتا، چلے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تم اس کی مجھے اجازت دے دو۔ سہیل نے کہا میں تمہیں اس کی اجازت نہیں دوں گا۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے صحابی کی کتنی فکر لگ گئی ہے۔ پھر مقرر فرمایا لیکن تم مجھے اس کی اجازت دے دو۔ اس نے کہا نہیں دوں گا۔ مکرز بولا اچھا ہم آپ کی خاطر اس کی اجازت دیتے ہیں، مگر اس کی بات نہیں مانی گئی۔ بالآخر ابو جندل بول اٹھے اے مسلمانوں، کیا میں مشرکین کی طرف کر دیا جاؤں گا؟ حالانکہ میں مسلمان ہو کر آئے ہوں، کیا تم نہیں دیکھتے کہ میں کیا کیا مصیبتیں اٹھائی ہیں؟ در حقیقت اسلام کی راہ میں اسے سخت تکلیفیں دی گئی تھیں۔ حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، عرض کیا کیا آپ اللہ کے سچے پیغمبر نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک ایسا ہی ہے۔ میں نے کہا کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں حق پہ ہیں۔ ہمارا دشمن باطل نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں، ایسے ہی ہے۔ میں نے عرض کیا پھر ہم اپنے دین کو کیوں ذلیل کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا بلا شبہ اللہ کا رسول، میں اللہ کا رسول ہوں، میں اس کی نافرمانی نہیں کرتا اور وہ میرا پروردگار ہے۔ میں نے عرض کیا کیا آپ نے نہیں فرمایا تھا کہ ہم بیت اللہ جائیں گے اور اس کا طواف کریں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں، مگر کیا میں نے تم سے یہ بھی کہا تھا کہ اسی سال بیت اللہ جائیں گے؟ میں نے عرض کیا نہیں۔ آپ نے فرمایا تم ایک وقت بیت اللہ جاؤ گے اور اس کا طواف کرو گے۔ حضرت عمر کا بیان ہے کہ پھر میں حضرت ابو بکر کے پاس گیا اور ان سے کہا اے ابو بکر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ میں نے کہا کیا ہم حق پر نہیں، ہمارا دشمن باطل پر نہیں؟ انہوں نے کہا ایسا ہی ہے۔ میں نے کہا تو پھر ہم دین کے متعلق یہ ذلت کیوں گوارا کریں؟ حضرت ابو بکر نے کہا بھلے آدمی، وہ اللہ کے رسول ہیں، اس کی خلاف ورزی نہیں کرتے، اللہ ان کا مددگار ہے، لہذا وہ جو حکم دے اس کی تعمیل کرو اور ان کی رکاب کو تھام لو، کیونکہ اللہ کی قسم آپ حق پر ہیں۔ میں نے کہا کیا آپ ہم میں سے یہ بیان نہیں کرتے کہ ہم بیت اللہ جا کر اس کا طواف کریں گے؟ حضرت ابوبکر نے کہا ہاں کہا تھا، مگر کیا یہ بھی کہا تھا کہ تم اسی سال جاؤ گے اور اس کا طواف کرو گے؟ اس پر حضرت ابوبکر نے فرمایا تم بیت اللہ پہنچو گے اور اس کا طواف کرو گے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے اس بے ادبی اور گستاخی کی تلافی کے لیے بہت سے نیک عمل کیے۔ راوی کا بیان ہے کہ جب صلح نامہ لکھا جا چکا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا اٹھو اور قربانی کے جانور ذبح کرو، نیز سر کے بال منڈواؤ۔ راوی کہتا ہے کہ اللہ کی قسم یہ سن کر کوئی بھی نہ اٹھا۔ پھر آپ نے 3 مرتبہ یہی فرمایا۔ جب ان میں سے کوئی نہ اٹھا تو حضرت ام سلمہ کے پاس گیا اور ان سے کہا واقعہ بیان کیا جو لوگوں سے آپ کو پیش آیا۔ حضرت ام سلمہ نے کہا اللہ کے نبی، اگر آپ یہ بات چاہتے تو باہر تشریف لے جائیں اور ان میں سے کسی کے ساتھ کلام نہ فرمائیں، بلکہ آپ اپنی قربانی کا جانور ذبح کر کے سر منڈوانے والے کو بلوائیں
تاکہ وہ آپ کا سر موڑ دے۔ چنانچہ آپ باہر تشریف لے، کسی سے گفتگو نہ کی، حتیٰ کہ آپ نے تمام کام کر لیے۔ یہ دیکھیں محبت ہے جی اللہ کے نبی کی اور اللہ کے نبی کے صحابہ کی، کہ آپ نے کوئی گفتگو نہیں کی، سیدھا گئے ہیں، جانور ذبح کروایا اور بال جو ہے وہ سر مڑا دیا۔ ہوا کیا پھر؟ جب صحابہ نے یہ دیکھا وہ بھی اٹھے اور انہوں نے بھی قربانی کے جانور ذبح کیے، پھر ایک دوسرے کا سر موڑنے لگے۔ غم کی وجہ سے خطرہ پیدا ہو گیا کہ وہ ایک دوسرے کو ہلاک کر دیں گے۔ اس کے بعد چند مسلمان خواتین آپ حاضر ہوئیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی: مسلمانوں، جب مسلمان عورتیں ہجرت کر کے تمہارے پاس آئیں تو ان کا امتحان لو اور کافر عورتوں کو نکاح میں نہ رکھو۔ تو حضرت عمر نے اس دن اپنی 2 مشرک عورتوں کو طلاق دے دی جو ان کے نکاح میں تھیں۔ ان میں ایک کے ساتھ معاویہ بن سفیان رضی اللہ تعالی عنہما اور دوسری سے صفوان بن امیہ نے نکاح کر لیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس آئے تو ابو بصیر نامی ایک شخص مسلمان ہو کر آپ کے پاس آیا جو قریشی تھا، اور کفار مکہ نے اس کے تعاقب میں 2 آدمی بھیجے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہلوا بھیجا کہ جو عہد آپ نے ہم سے کیا ہے اس کا خیال کریں۔ لہٰذا آپ نے ابو بصیر کو ان دونوں کے حوالے کر دیا۔ وہ دونوں اسے لے کر ذوالحلیفہ پہنچے اور وہاں اتر کر کھجوریں کھانے لگے۔ تو ابو بصیر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک سے کہا: اللہ کی قسم تیری تلوار بہت عمدہ معلوم ہوتی ہے۔ اس نے سونت کر کہا: بے شک عمدہ ہے، میں اسے کئی دفعہ آزما چکا ہوں۔ ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا: مجھے دکھاؤ، میں بھی دیکھوں کیسی اچھی ہے۔ چنانچہ وہ تلوار اس نے ابو بصیر کو دے دی۔ ابو بصیر نے اسی تلوار سے وار کر کے اسے ٹھنڈا کر دیا۔ دوسرا شخص بھاگتا ہوا مدینہ آیا اور دوڑتا ہوا مسجد میں گھس گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے دیکھا تو فرمایا: یہ کچھ خوفزدہ ہے۔ پھر جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہنے لگا: اللہ کی قسم میرا ساتھی قتل کر دیا گیا ہے اور میں بھی نہیں بچوں گا۔ اتنے میں ابو بصیر آ پہنچے اور کہنے لگے: اللہ کے نبی، اللہ نے آپ کا عہد پورا کر دیا۔ آپ نے مجھے کفار کو واپس کر دیا تھا، مگر اللہ نے مجھے نجات دے دی۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تیری ماں کے لیے خرابی ہو، یہ تو لڑائی کی آگ ہے۔ اگر کوئی اس کا مددگار ہوتا تو ضرور بھڑک اٹھتی۔ جب ابو بصیر نے یہ بات سنی تو وہ سمجھ گئے آپ اس کو پھر ان کفار کے حوالے کریں گے، لہٰذا وہ سیدھے نکل کر سمندر کے کنارے جا پہنچا۔ دوسری طرف سے ابو جندل بھی مکہ سے بھاگ کر ان کے ساتھ مل گئے۔ اس طرح جو شخص بھی قریش کا مسلمان ہو کر آتا وہ ابو بصیر سے مل جاتا، یہاں تک کہ وہاں ایک جماعت وجود میں آ گئی۔ پھر اللہ کی قسم وہ قریش کے قافلے کی بابت سنتے اور شام کی جانب جا رہا ہے، اس کی گاد میں رہتے، اس کے آدمیوں کو قتل کر کے اس کا ساز و سامان لوٹ لیتے۔ پھر آخر کار قریش نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آدمی بھیجا، آپ کو اللہ کی اور قرابت داروں کا واسطہ دیا کہ ابو بصیر کو یعنی انہوں نے قریش کی ناک میں دم کر دیا ہے، ابو بصیر کو کہلا بھیجیں کہ وہ ایذا رسائی سے باز آ جائے۔ اب سے جو شخص مسلمان ہو کر آپ کے پاس آئے اس کو امن ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بصیر رضی اللہ عنہ کی طرف اس کی بابت پیغام بھیجا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی: وہی اللہ جس نے عین مکہ میں تمہیں ان پر فتح دی، ان کے ہاتھ تم سے روک دیے، تمہارے ہاتھ ان سے روک دیے، جبکہ اس سے پہلے تمہیں ان پر غالب کر چکا تھا۔ جب کفار نے اپنے دلوں میں زمانہ جاہلیت کی نحوست ٹھان لی اور جارحانہ نحوست یہ تھی کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو نہ مانا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ لکھنے دیا، نیز مسلمانوں اور کعبہ کے درمیان حائل ہوئے۔